تم نے پوری زندگی غلطیوں میں گزار دی، غلط فلسفہ، غلط سوچ نے لوگوں کی زندگیاں تباہ کر دیں۔ کتنے لوگ تھے جو یورپ کی خواہش میں، ویسٹرن ورلڈ کی خواہش میں، کبھی ترکی کے راستے سے، کبھی دریاؤں کے راستے سے مر گئے۔ کس کی خواہش میں گئے تھے؟ مطلب آپ کی غلط سوچ آپ کی زندگی کو کیا کرتی ہے؟ تباہ و برباد کرتی ہے۔ یہ آخری مجلسوں میں آپ کو احوالات بتاؤں گا جو جوان بڑے خواہش مند ہیں کہ ہم یورپ جائیں، ادھر جائیں، ادھر جائیں۔ معصوم فرماتے پہلے تجربہ حاصل کرو، پہلے جا کے وہاں جو رہ رہے ہیں ان کی زندگیاں دیکھو، پھر تجھے اپنے گھر کی جھوپڑی بھی اچھی لگے گی، پھر تجھے پاکستان کی لوڈ شیڈنگ بھی اچھی لگے گی، پھر تجھے یہاں کا کچرا بھی اچھا لگے گا۔ دور سے دھول سہانے ہوتے ہیں، ہر چیز آپ کو اچھی لگتی ہے، لیکن جب آپ کو یہ مقصد پتہ چل گیا، زندگی کا مقصد صرف پیسہ کمانا نہیں ہے، زندگی کا مقصد صرف لگژری لائف اسٹائل کو حاصل کرنا نہیں ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں مجھے مل جائیں پھر بھی سکون نہ ملے تو پھر فائدہ کیا؟ آج آپ کے بڑے بڑے سیاستدان، کوئی لندن بیٹھا ہے، کوئی کہاں بیٹھا ہے، سکون ہے ان کی زندگیوں میں؟ سب کچھ کمانے کے بعد، دولت کمانے کے بعد، اربوں کے فلیٹ اور جائیدادیں بنانے کے بعد بھی آج سکون کے ساتھ نہیں رہ رہے، وجود میں سکون نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ غلط راستے پر چلے۔ اہدنا الصراط المستقیم، جو راستہ خدا نے بنایا ہے اسی راستے میں سکون ہے، اسی راستے میں خدا نے پیس رکھا، اسی راستے میں خدا نے امن رکھا ہے۔ تبھی کربلا کے اصحاب تیروں اور تلواروں کے سائے میں ہیں، لیکن یہ عربی کے جملے ہیں کہ امام حسین نے فرمایا عباس کہہ دے ایک رات کی مہلت، ایک رات کی مہلت، جب مجھے پتا ہو میری زندگی کی آخری رات ہے، میں اپنی بچی کے ساتھ گزاروں گا، بیوی کے ساتھ گزاروں گا، بھائیوں کے ساتھ گزاروں گا۔ لیکن لشکر یزید کہتا ہے حسین کے خیموں سے تسبیح خدا کی آواز ایسے آ رہی تھی جس طرح شہد کی مکھیاں چھتے پہ آواز ڈالتی ہیں، پوری رات ذکر خدا، کیونکہ وہ عاشق تھے، انہیں وہ کی مل چکی تھی کہ ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں، کس کے عاشق بننے آئے ہیں، اور مجھے کس کا عاشق بنایا گیا، کس کی محبت میں مجھے گرفتار کیا گیا۔ بس آج اشارہ دے رہا ہوں، تفصیل میں کل جاؤں گا۔ فرمایا شکم اور دنیا، اسی پہ فوکس رکھیں، گھر جا کے اسی پہ سوچیں۔ یہ کائنات سمجھو شکم مادر ہے، پہلا پیٹ جس میں تم آتے ہو وہ ماں کا پیٹ ہے، دوسرا پیٹ تم جس میں آتے ہو وہ دنیا کا پیٹ ہے۔ اس پیٹ سے نکل کے تم جس کائنات میں جاتے ہو وہ عالم برزخ ہے، برزخ کے بعد جہاں جاتے ہو وہ قیامت ہے، قیامت کے بعد جہاں تجھے بھیجا جائے گا وہ ابدی زندگی ہے۔ یعنی 4 مرحلے تم کراس کرو گے، پہلا مرحلہ ماں کا پیٹ، دوسرا مرحلہ دنیا کا پیٹ، تیسرا مرحلہ عالم برزخ، چوتھا مرحلہ قیامت کا، 5واں مرحلہ جو ابدی زندگی ہے جسے حیات ابدی کہتے ہیں، جو خالدین فیہا ہے، یا ہمیشہ کے لیے جہنمی بنے گا یا ہمیشہ کے لیے کیا بنے گا، جنتی بنے گا۔ لیکن پہلے اس کو تو سمجھو کہ تم ہو کہاں پہ اور تمہیں جانا کہاں پر ہے۔ معصوم فرماتے یہ دنیا عالم برزخ کے مقابلے میں ماں کے پیٹ کی مانند ہے۔ اب جو پیٹ میں بچہ ہے اس کی خوراک کیا ہے؟ خون، ناڑے کے ذریعے اس کے اندر خون جاتا ہے۔ اس نے صرف ایک ہی مزہ چکھا ہے اور مزہ خون کا ہے، اس بچے کو اور کسی بھی مزے کا نہیں پتا۔ اس پیٹ میں رہتے ہوئے بچے کو اگر یہ بولا جائے کہ اے بچے باہر بھی کوئی بہت بڑی دنیا ہے، باہر بہت بڑے ذائقے ہیں، سیب ہیں، پھل ہیں، آم ہیں، یہ سارے ذائقے ہیں، اس بچے کو شعور نہیں ہے۔ ان کنتم لا تعلمون، اللہ کہتا ہے لا یشعرون، تجھے نہیں پتا کہ وہ کائنات کیا ہے، تو شعور نہیں رکھتا، تیری سمجھ سے باہر ہے وہ کیا ہے۔ تبھی مولا علی مثالیں دے کے سمجھا رہے ہیں کہ سمجھ وہ کائنات کیا اور یہ کائنات کیا ہے۔ اس بچے کو شعور نہیں کیونکہ اس نے باہر دیکھا نہیں۔ اب اسے کتنا بھی بولا جائے بھائی باہر نکلو، 400 ذائقے، پھل، پانی، شربت، پتہ نہیں کیا کیا، بچہ کہے گا مجھے بیوقوف نہیں بناؤ، میری دنیا تو یہی ہے، ماں کا پیٹ ہے۔ دوسری چیز، اس بچے کو جو پیٹ میں دیا جا رہا ہے وہ پیٹ کے لیے نہیں ہے۔ مولا نے مثال دی تو مثال پہ غور کریں۔ بچہ پیٹ میں گروتھ کرتا ہے، بڑا ہوتا ہے، یہ پیٹ میں جاتا کیوں ہے؟ ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے، 9 منتھ یا 8 منتھ کے لیے یا 10 منتھ کے لیے بچہ پیٹ میں ہوتا ہے۔ جیسے کمپلیٹ ہوتا ہے پیٹ سے باہر آ جاتا ہے۔ اب وہ کمپلیٹ یا انکمپلیٹ، لیکن اسے ایک مدت کے بعد پیٹ کے کہاں آنا ہے؟ باہر آنا ہے۔ اب اس پیٹ میں بچے کو دیا کیا جا رہا ہے؟ ہاتھ دیے جا رہے ہیں، آنکھیں دی جا رہی ہیں، زبان دی جا رہی ہے، کان دیے جا رہے ہیں،
کیا یہ ہاتھ اور پاؤں اور کان اس پیٹ کے کام میں ہیں؟ تھکے تو نہیں آپ لوگ؟ چٹپٹی مجلس پڑھنا شروع کر دوں گا تھک گئے تو. صلوات پڑھے محمد و عالم. میں نے تقریباً 100 بار سوچا کہ یہ موضوع پڑھا بھی جائے کہ نہ پڑھا جائے، کیونکہ مشکل موضوع ہے اور اس میں پھر کشش پیدا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن معاشرے کی ساری برائیوں کو دیکھنے کے بعد، پاکستان ہو، اب میں امریکہ تو نہیں گیا لیکن یورپ، یو کے، افریقہ، سارے مومنین کا حال دیکھنے کے بعد یہی مجھے سمجھ آیا کہ لوگوں کو پتہ نہیں وہ دنیا میں آئے کیوں. واللہ اگر آدمی کو پتہ چل جائے، فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. ہم نے ابھی تک خود کو نہیں پہچانا، خود کو ضائع کر رہا ہے یہ جوان، اسے پتہ ہی نہیں ہے دنیا میں آیا کیوں ہے. ایک مومن، یعنی وہاں پہ میں نے مایوس چہرے دیکھے. یہاں تو الحمدللہ پاکستان میں جب مجلس پڑھتے ہیں، ابھی جہاں جہاں میں پڑھ کے آیا ہوں 80% مجھے جوان طبقہ نظر آ رہا ہے. یہ شوق اور ذوق ہے. لیکن آپ یورپ جائیں، یو کے جائیں، سارے بوڑھے بیٹھے ہوتے ہیں، جوان آتے ہی نہیں. جو کشش آپ کو یہاں مل رہی ہے وہاں نہیں ہے، کہ لوگ سسٹم کو نہیں سمجھ پاتے. مطلب کفر کے سسٹم میں رہتے وہ اسلام والا بننا چاہتے، ہو نہیں سکتا. جو بیسک ہے اسلام کی سسٹم کی، اگر آپ کو وہ سمجھنا ہے، اللہ کی سب سے بڑی امانت انسان کی اولادیں تباہ و برباد کر دی لوگوں نے. سید فیملیاں میں نے دیکھی، 14-15 سال کی بچیاں، دوپٹے انہوں نے اتار دیے. اب کہتے ہیں مولانا ہم نے تو بڑی کوشش کی. کیا کوشش کی تم نے؟ تو دن رات پیسے کے پیچھے لگا رہا، تو لگژری لائف کے پیچھے لگا. مل گئی نا سب چیز، اب سکون ہے بڑھاپے میں تمہیں؟ کیا منہ دکھاؤ گے قیامت میں؟ اب سنو مولا علی کے جملے. مولا فرماتے ہیں یہ پیٹ میں جو اس بچے کو ہاتھ دیے، پیٹ کے لیے دیے، کسی کام کے نہیں، فالتو ہیں. پیٹ میں آنکھ کام کی نہیں، کیا دیکھے گا وہ؟ پیٹ میں کان کام کے نہیں، کیا سنے گا وہ؟ جو اعضاء اس کو پیٹ میں دیے گئے وہ پیٹ کے لیے نہیں تھے، وہ دنیا کے لیے تھے. جو چیزیں وہاں بن رہی تھیں وہ پیٹ کے لیے نہیں تھیں، وہ دنیا کے لیے تھی. اسی طرح تو دنیا میں اللہ تجھے جو کچھ دیتا ہے وہ دنیا کے لیے نہیں دیتا. یا اب یہ بندہ خدا یہ سمجھ رہا اللہ نے مجھے مال دیا. بھائی مال دنیا کے لیے دیا ہی نہیں ہے، وہ رکھے بیٹھا ہے، رکھے یہاں تیرے کام کا ہے ہی نہیں. تو گھوم پھر کے وہیں کھڑا رہے گا. جو کچھ خدا نے تجھے ماں کے پیٹ میں دیا دنیا کے لیے، یعنی وہاں زبان اس لیے دی کیونکہ دنیا میں کوئی سیب تھا. وہاں کان اس لیے دیے کیونکہ دنیا میں کچھ آوازیں تھیں تجھے سننی تھیں. وہاں پہ ٹانگیں اس لیے دی کیونکہ دنیا میں تجھے چلنا تھا، ماں کے پیٹ میں تو چل نہیں سکتا. وہاں پہ ہاتھ اس لیے دیے کیونکہ دنیا میں آ کے تجھے محنت کرنی تھی، کام کرنا تھا، وہاں کے لیے کچھ نہیں تھا.